بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. ایک خوبصورت حمد جو بھی پیش کی سید ریحان انور صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس حمد کو جب میں سن رہی تھی اور ابھی جب آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہوئی تو اس سے بڑی تو اور کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے زندگی سے زیادہ موت پر یقین ہونا چاہیے، اور جس چیز پر یقین ہے اس کی تیاری ہی نہ ہو تو یہ کتنا جو ہے یہ کہنا چاہیے منافقت والی بات ہے نا. پہلے میں یہ اپنے لیے بات کر رہی ہوں، پھر میں کسی اور سے یہ بات کہوں گی. ہم کوئی ایونٹ آنے والا ہوتا ہے، کوئی اور چیز آنے والی ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت تک یہ سانسوں کی ڈور رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن ہم اس کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، چاہے کسی سے ادھار لیں، چاہے اوور ٹائم کریں، چاہے اپنی کوئی چیز بیچیں، اس کا مکمل اہتمام، انتظام کہ میں بہتر لگوں، میں اسپاٹ لائٹ میں رہوں، میری ہر چیز مکمل ہونی چاہیے. لیکن یہ کتنے خواب دیکھتے ہیں ہم، یہ کس طرح کی پلاننگ ہم کرتے ہیں جس کا ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں. لیکن جہاں ہم نے یہاں سے لوٹ کر جانا ہے، جو ہماری حقیقت ہے، جو ہم پر آیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ نل بٹا نل. 5 وقت کی نماز کا کہا گیا، وہ شاید ہم نہیں پڑھتے مکمل. کہا گیا لوگوں سے مسکرا کے بات کرو، وہ ہم اکثر اپنی توہین سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ میرے سٹیٹس کا ہے تو میں مسکراؤں گا، ورنہ میں مسکراؤں بھی کیوں. کہا گیا بہترین صدقہ ہے کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، ہم نے وہ صدقہ بھی لوگوں سے چھین لیا. کہا دوسرے کو پانی پلاؤ، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، تو ہم نے کہا یہ تو چھوٹا ہے یا یہ تو میرا نوکر ہے، میں اس کو کیسے پانی پلاؤں. کہا گیا بچوں پر شفقت کرو، تو ہم نے کہا بچے آئیں گے، میں بڑا ہوں، پہلے وہ مجھے سلام کرے گا. جب اس طرح کا مزاج اور اس طرح کا رویہ ہوگا تو وہ تیاری جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے اس جہاں کے لیے وہ کیسے ہو سکے گی. پہلے تو میں اپنے لیے اور پھر ہم سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر چلائے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اس خوبصورت یہ جو اعزاز ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم کرے اور ہم حق اور سچ پر چل سکیں اور اس جہاں کی ہم تیاری کر سکیں. جمعے کے حوالے سے ایک اور خصوصی آپ میری پروگرام دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان میں، آپ کی کالز بھی میں شامل کروں گی اور میرے ساتھ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو بہترین وظائف ماشاءاللہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو سلامت رکھے. بہت ساری آپ کی کالز بھی آتی ہیں کہ جو بھی یہ بتاتے ہیں آپ انہیں پڑھتے ہیں، صدقہ دل سے پڑھتے ہیں، نیت کر کے پڑھتے ہیں اور پھر اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. آغا منہاج بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جمعہ مبارک. بہت بہت مبارک، جزاکم اللہ خیر. اچھا آغا بھائی، یہ ابھی جس طرح سے بھائی نے کلام بھی پڑھا، میں خود کچھ اور سوچ کے بیٹھتی ہوں لیکن جمعے والے دن اس کلام سے مجھے خاص رغبت ہے. اچھا. یہ کلام ہمارا بہت اچھا دوست ہے بلال شفیع پٹیل، جو بائی برتھ بلائنڈ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی. وہ ایک سنگر ہے. جی جی. اور آج سے 10-12 سال پہلے جب میں، جنید اقبال بھائی، امجد صابری اور ہمارا پورا گروپ جس میں غزالہ آپا اور سارے لوگ ہوتے تھے، ایک ہفتہ وار ہمارا ایک درس و دعا کا پروگرام ہوتا تھا، تو اس میں ماشاءاللہ یہ بلال شفیع پٹیل یہ نعت، یہ حمد جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور آپ نے اتنی خوبصورت حمد پڑھی ہے ماشاءاللہ، آپ نے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے ریحان بھائی. اچھا ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی بلائنڈ ہیں؟ جی آصف بھائی. اینڈ ہی از آٹو میکینک. یس. دیٹس ریئلی انٹرسٹنگ. وہ صرف اپنے انجن کو اپنے ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں. میرے تو خیر بہت اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں وہ بلائنڈ ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. ٹوئنز ہیں دونوں ٹوئنز اور بلائنڈ ہیں. ہاں. اور لیکن یہ کتنی کمال بات ہے کہ وہ گاڑی کے میکینک ہیں، وہ گاڑی ٹھیک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے ایک ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایک کمی ہے تو ایک کتنی بڑی جو ہے. بلال شفیع پٹیل کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی ماشاءاللہ سماعت اس کو اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ آپ کو صرف ایک مرتبہ ہاتھ ملا لے اور ایک مرتبہ صرف آپ سے آپ کی آواز سن لے تو وہ آپ کا نام کبھی نہیں بھولتے، بتا دیتے ہیں فوراً کہ آپ وہی ہیں.
رائٹ، انشاءاللہ کسی دن ضرور ان کو ضرور بلائیں گے، ان کو بھی یہاں انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اچھا آغا بھائی، کیونکہ جمعے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کوشچنس میرے پاس بھی ہیں جو آپ ہمیں فیس بک کے پیج پر بھیجتے ہیں، اور آپ وہاں پر جو بھی آپ کا پرابلم ہے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. لیکن لائف کالر جو ہے ان کا پہلا حق ہے. جی السلام علیکم، گڈ مارننگ، جمعہ مبارک. جمعہ مبارک سنا آپ ہی. میں سہرش بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی سہرش، سب ٹھیک ہے؟ اچھا ہے کوئٹہ میں؟ بس سب ٹھیک ہے، امن امان. آپ سنائیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ ہی بہت شکریہ، جزاک اللہ. کیا پوچھنا چاہو گی؟ سنا آپ ہی، میں آغا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ. میری امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. پہلے تو میں ڈریم کوئی نہیں دیکھتی، اگر دیکھتی ہوں تو سچے دیکھتی ہوں. امی کی ڈیتھ سے پہلے بھی میں نے ڈریم دیکھا تھا اور وہ سچ ہوا. اور اچھا میری ایج 35 ہے. کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو بات نہیں بنتی اور ختم ہو جاتی ہے. اور اچھا سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بندش ہوئی ہے، اور اس اچھا بندش کا بہت زیادہ علاج کروایا، ہر چیز سے کیا، ہر سازش کیا، لیکن کوئی اثر نہیں. اچھا اور ٹھیک ہے. یہاں تک کہ مجھے میرے گھر والے بھی میری طرف سے بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. آپ کے گھر والے آپ کو کیوں آپ اپنی والدہ کے گھر پہ رہتی ہیں نا؟ والدہ کے گھر پر ہوں لیکن بھائی میرڈ ہیں. اچھا اچھا، ہمت کرتے ہیں، روتے نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں فرماتا ہے. بس ہم اکثر جو ہے نا وہ ہم بس اس ایک دروازے کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں ہمیشہ رستہ مل رہا ہوتا ہے. چار دیواری میں جو باقی تین دیواریں نا اکثر ان میں بھی دروازے ہوتے ہیں، لیکن ہم بس ان کو جو ہے وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں، تلاش نہیں کرتے. تو اس لیے ہمت تو ہارنی ہی نہیں ہے، اور مایوسی تو ویسے ہی کہہ دیا گیا کہ کفر ہے. تو اس وقت آپ صرف اور صرف آپ ہیں جو خود اپنی مدد کر سکتی ہیں. اگر آپ ہی اپنے آپ کو کمزور ظاہر کریں گی، مظلوم ظاہر کریں گی، وہ مظلوم کیسے ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو؟ کیا بات ہے. اور ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ تو اور طاقتور اور بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. شاید میرے لفظ اس وقت جو آپ مشکل میں ہیں اتنی زیادہ آپ کو سپورٹیو نہ لگ رہے ہوں، لیکن جو چیزیں میں نے کہی ہیں جب آپ ان کو پریکٹس کریں گی نا تو آپ کو بہت چینج فیل ہوگا. باقی میں آغا بھائی سے پوچھنا. آغا بھائی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا مشورہ میری بہن نے آپ کو دیا ہے، اور یقین کیجیے گا کہ ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو میرے پروردگار کی جو رحمت ہے وہ اس سے کئی زیادہ بے بڑی ہے. شک ایسا ہی ہے. اور مومن کے لیے جو یہ دنیا ہے نا وہ قید خانہ ہے. تو یہ آپ کے اوپر ایک وقتی آزمائش ہے جو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ اپنے گھر جائیں گی خیر و عافیت کے ساتھ. مسائل آپ کے ساتھ ہیں نظر بد کے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. 5 وقتہ نماز کی ایک تو پابندی آپ نے کرنی ہے، روزانہ کم سے کم ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں اگر اس کی استطاعت ہے. نہیں رکھتے تو حشرات الارض کو، چونٹیوں کو چینی وغیرہ ڈال دیں تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ نے کرنا یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب بڑا کارساز ہے. جب میرا رب بڑا کارساز ہے تو تمام راستے، تمام مسائل اسی نے حل کرنے، بے شک. اسی نے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہے. تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ ناس جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے، سورہ ناس، یہ ہر نماز کے بعد 41 ٹائمز پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے، اور ہو سکے تو مجھ سے رابطہ فرما لیجیے. میں انشاءاللہ آپ کو کچھ مزید چیزیں بھجوا دوں گا. تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ عمل کرنے سے آپ کا کام 90 دن میں ہو جائے گا، 40 ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وظائف مت چھوڑیے گا. رائٹ جناب. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں خیرپور سے. جی سائمہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. مجھے آغا بھائی سے بات کرنی تھی. جی آپ کو سن رہے ہیں، سوال بتائیے. سوال یہ کہ میں بیمار رہتی ہوں بہت، نہ کچھ ہوتا رہتا ہے بیماری کی صورت میں. ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری ہو جاتی ہے، اور میرے اندر ڈر خوف بہت ہے. کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتی، مسجد میں اعلان ہو جائے تو میری طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے، ایمبولینس کی آواز سنوں تو اس سے بھی. اس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں رہنے لگی ہوں، اور میں نے ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی تھی. رشتہ آتے ہیں تو مجھے اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے میں منع کروا دیتی ہوں. اچھا مسئلے ہی مسئلے ہیں، بیماری کی صورت میں تو بہت ہی ہیں. اچھا، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟
वैसे तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई, उनका नाम फहमीदा है। फहमीदा है, राइट। हाँ, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनका नाम, उनकी निस्बत और उनकी जो दुआएं हैं वो तो आपके साथ ही है ना साइमा, इंशाल्लाह। बाकी और ना मेरे भाई की भी जॉब नहीं लग रही, मतलब 1000 दफा तो अप्लाई कर दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब एक हो सकता है 101 मर्तबा में लिखा हुआ हो उनके लिए, तो हिम्मत नहीं हारनी है। भाई का नाम बता दो। भाई का नाम महमूद है। महमूद, जी 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 महमूद है। और ना मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब अभी भी मैं बात करूँ ना तो मुझे हाथ पैर कांप रहा है, इस तरह की सिचुएशन होती है। यानी कि अगर तबीयत भी खराब है, कोई कह के डॉक्टर के पास चलो, कोई ले जाए तो वहाँ बीपी हाई हो जाता है। अच्छा, बचपन से ऐसा है कि डरती हो या अभी कुछ अरसे से ऐसा हुआ है? नहीं, बचपन से ही है, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, मतलब अब ज्यादा होने लगा है। अच्छा, कहते हैं कि वो औरत जिसने जब कंसीव किया हो और उन दिनों में अगर वो किसी तरह के डिप्रेशन में या खौफ में मुब्तला हो, तो जो बेबी होता है ना, जो औलाद होती है उसकी, वो चीज़ उसमें सारी ज़िंदगी रहती है। तो शायद ऐसा है कि आपकी वालदा भी किसी डर और खौफ में मुब्तला रही हूँ, तो उसकी वजह से वो चीज़ आपके जीन्स में आ गई है। लेकिन आपको हल क्या बताना है ये आपको आगा भाई बताएंगे। आप सुनते रहिएगा प्रोग्राम। एक और कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हाँ बेटा, इमदाद हुसैन बोल रहा हूँ मुल्तान से। क्या हाल है आपका? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का, सब खैर है। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जितनी भी टीम है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, मेरा मसला ये है कि कारोबार आज से 10-15 साल पहले, जब बच्चे भी छोटे थे, बहुत अच्छा था 20 साल पहले। माशाअल्लाह। अब कुछ 15 साल से कारोबार नहीं चल रहा। तो कुछ अपने पास था वो भी बेचते जा रहे हैं और खरीदते जा रहे हैं। अच्छा। और काम जो कारोबार है नहीं चल रहा अपना। और मेरे चार बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटी की शादी की है, 3 बेटियों की शादी करनी है, 2 बेटों की शादी करनी है। ये जरा भाई से पूछ के बताएं मौलाना साहब से। अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। अब आप ये बताइए, अपनी वालदा का नाम शेयर कर दीजिए। गुलाम सकीना। गुलाम सकीना। भाई और कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, आप सुनिए प्रोग्राम। अभी आगा भाई आपको जो है वो रेमेडीज बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। परेशानियाँ बहुत हैं, जितना हो सकेगा आपकी कॉल्स को डेफिनेटली मैं ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करूँगी। अभी एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रही हूँ, मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अभी कुछ कॉल्स भी आए और ज़्यादातर ज़िक्र यही हुआ कि तबीयत में बोझलपन रहता है और एक अरसे से बीमारियाँ। अच्छा, होता क्या है? वज़ाइफ तो यकीनन आगा भाई आपको बताएंगे कि जो हमारी लाइफस्टाइल की जो हमारी रूटीन है ना, उसमें कुछ चीज़ें हम गलत कर रहे होते हैं। अगर मैं किचन की बात करूं, खाने की बात करूं, तो जो हम नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आम नमक हमारे घरों में आता है, उसको जो प्रोसेस करने का तरीका है, एक तो वो सेहत के लिए बेहतर नहीं है। और वो जो आम सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन शामिल होता है और उसके साथ साथ जो सोडियम है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो अक्सर सेहत के लिए मुफीद नहीं होती, नुकसान पहुंचाती है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि ज़रूर इस्तेमाल कीजिए हिमालयन पिंक सॉल्ट, क्योंकि इसमें जितने भी मिनरल्स हैं उनको बड़े बैलेंस तरीके से शामिल किया गया है। और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं वहाँ पर जो है ये हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दावा इनका यह है कि 84 मिनरल्स जो हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं वो हिमालयन पिंक सॉल्ट में जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो आपने अपने खानों में, आप अपने फ्रूट्स पर या जिस भी चीज़ में आपको नमक की ज़रूरत है तो आप इसे ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये सेहत बख्श भी है और इसका जायका भी बेहतरीन है। सो ये तो हो गई बात कुछ आपकी सेहत की। जब हम सेहत का ख्याल रखते हैं तो रूह का ख्याल रखना भी बड़ा लाजिम है। तो अगर भाई रूह बीमार हो जाए तो क्या करें फिर? दुरूद पाक पढ़ें, सुभान अल्लाह, लोगों की खिदमत करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, वालिदैन को सुबह मोहब्बत भरी निगाहों से देख के घर से निकलना,
ایک مقبول حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ. تو بس اچھے اچھے کام بڑی کرنے اچھی چاہیے. بات کیا بھائی نے. زندگی کو ایک عارضی سفر سمجھیں, اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان سو رہا ہے, جب مر جائے گا تو جاگ جائے گا. اللہ اکبر. ہماری آنکھ اس وقت کھلے گی جب ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہم جب غفلت کی زندگی گزارتے ہیں, ہمیں ابھی پلٹ کے دیکھو تو میٹرک تھا, پھر کالج لائف تھی, پھر شادی ہو گئی, کب بچے بڑے ہو گئے, کب بال سفید ہو گئے, کب ہم دنیا سے چلے گئے, ہمیں کچھ نہیں پتا, کوئی اندازہ نہیں, سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں, سب کو اس دنیا کی پڑی ہے. ابھی تو زندگی شروع ہی نہیں ہوئی. بالکل ایسا ہی. زندگی تو شروع ہوگی مرنے کے بعد. جی ایک کالر. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں ثنا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. میں نے نا میں نے پچھلے جمعے کو دیکھا تھا, آغا صاحب نے شوگر کا نسخہ بتایا تھا, لیکن میں ایک چیز بھول گئی تھی, بادام اور چنوں کے علاوہ کیا بتایا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, میں ابھی آغا بھائی سے کہتی ہوں دوبارہ سے ریپیٹ کریں, اور ایک ایک چیز الگ الگ بتائیں گے, آپ لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ اوکے. باقی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شازیہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی شازیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے. پہلے میرے پاس کام آتا تھا, میرا یہ مسئلہ ہے کہ بنا اب وہ کام نہیں آتا ہے. کون سا کام؟ گھر میں کام کرنے کے لیے وہ دیتے تھے ڈبیاں وغیرہ. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ گھر سے کام کرتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. جی وہ ہمارے ہی رہتے تھے پاس, اوپر سے نیچے وہ دینے آتے تھے, اب نہیں وہ دیتے ہیں. وہ کوئی وظیفہ مجھے اس کے لیے بتا دے کہ وہ خود ہی دینے آ. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. شازیہ آپ کی والدہ کا نام؟ نسیم. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کی. میرا نام تو لیکن صحیح نام تو میرا رخسانہ بی بی ہے, لیکن ویسے شازیہ شازیہ کہتے ہیں. اوکے رائٹ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی آغا بھائی, 3-4 کوشچنز ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں. پہلے سائمہ ہیں جو خیرپور سے. جی وہ فرماتی ہیں کہ ان کی طبیعت کچھ بوجھل رہتی ہے, جی. بیمار رہتی ہیں, پریشان رہتی ہیں, ڈسٹرب رہتی ہیں. تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھ لیجئے, اور یا سلام ہو یا اللہ ہو 100 مرتبہ پڑھیں. جیسے 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, اور اس کے بعد آپ نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھ لیں, اور 100 مرتبہ پڑھا یا سلام ہو یا اللہ ہو. تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو میرا خیال ہے 90 دن کر لیجئے تو یہ پرابلمز آپ کی ختم ہو جائیں گی. پھر آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے بھائی صاحب ہیں محمود, جن کی محمود بھائی ہیں ہمارے, اور ان کی پرابلم ہے جاب کی, کاروبار کا, بے روزگاری کا پرابلم ہے. تو آپ کو انشاءاللہ تہجد میں اٹھنا ہے. دیکھیں تہجد میں اٹھنا جو ہے نا, یا اگر آپ نے نیت کر لی نا کہ مجھے تہجد میں اٹھنا ہے, تو اس نیت سے 100 مسئلے آپ کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم جو کوئی اچھی نیت کر لیتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کا ثواب ہمیں عطا فرما دیتا ہے. اور گناہ کا ثواب اس وقت, گناہ کا ہمیں مطلب عذاب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک اب وہ گناہ ہم جب تک وہ کر نہ گزریں. تو یہ مومن کو اس کی نیتوں کا اجر ملتا ہے. تو آپ تہجد میں اٹھ کے 1000 مرتبہ پڑھیے گا یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو. تو انشاءاللہ میری بہن سائمہ کا اور ان کے بھائی محمود کا یہ دونوں پرابلمز انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا جی, امداد صاحب جن کی والدہ کا نام ہے, انہوں نے بتایا غلام سکینہ, انہوں نے نام بتایا تھا اپنی والدہ کا, اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی 3 بیٹیاں ہیں. اچھا وہ پہلے اپنے کاروبار کا بھی مسئلہ بتاتے ہیں بہن. تو یہ ایک سورہ علم نشرح لک صدرک, اس کی ایک آیت ہے ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری. یہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے, بالخصوص کاروبار کے لیے آپ دعا مانگیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کا مسئلہ سیٹل ہوگا. جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں اگر وہاں پر آپ جا کر یاسین شریف دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں تو اس جگہ سے بھی بھاری پن ختم ہو جائے گا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کی شادی کا پرابلم ہے, تو فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ آپ نے ساری بچوں کو فرمائیے کہ ان سے کہیں کہ اللہ الصمد
जैसे सूरह इखलास में ना अल्लाहुस समद, तो 500 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, और फजर के 1 घंटे के बाद 2 नफिल पढ़ें इशराक के और 2 पढ़ें चाश्त के। इशराक और चाश्त के नवाफिल में अल्लाह ताला ने बेशुमार ख़जाने छुपा के रखे हैं। आप इन नवाफिल को पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से जो चाहे मांग लें, इंशाअल्लाह इस नियत और इस यकीन और इस अकीदे के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सब कुछ अच्छा अता आगा फरमा भाई, देगा। इन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे, जी। शादी नहीं है, तो बेटे भी पढ़े हैं ये और जी, बेटियां भी पढ़े, घर में आपकी सब बेटियां, लोग। आपके बेटे अल्लाहुस समद का वजीफा 500 मरतबा फजर के बाद पढ़ लीजिए, ठीक। और फिर 1 घंटा कलाम पाक। देखिए रोज़ाना 1 पेज की अगर तिलावत हम करते हैं ना, तो साल में 1 कुरान पाक हम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। और 1 रुकू अगर रोज़ाना पढ़ने की आदत बना लें, 1 पारा पढ़ने की आदत बना लें, तो कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में मामूलात में ऐसे शामिल फरमा लें, जैसे नमाज 5 वक्ता फ़र्ज़ है ना, इस तरह कुरान पाक को भी अपने ऊपर लाजिम फरमा लें। बेशुमार वज़ाइफ, वो एक कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरह समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो बेशुमार वज़ाइफ अगर आप चाहते हैं कि ना पढ़ें, तो रोज़ाना कलाम पाक की तिलावत कर लें, बहुत सारे वज़ाइफ आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। राइट। शुगर का नुस्खा जो है वो हमने पूछना है आगा भाई से। इसके साथ साथ शाजिया ने पूछा था कि काम आना बंद हो गया है। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से आती हूँ तो इन दोनों सवालात के जवाब लूँगी। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आप सबको जुमा मुबारक। आगा भाई हमारे साथ तो मौजूद हैं, और एक कॉलर थी, उन्होंने शुगर का नुस्खा पूछा था। आगा भाई बता लीजिएगा, आपने कुछ चीज़ें बताई थी इस्तेमाल करने के लिए, पूरा वजीफ़ा बताइए। 3 चीज़ें हैं, और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुबह नहर में 1 चुटकी दारचीनी का पाउडर जो होता है, जिसको सिनेमन पाउडर कहते हैं, वो 1 चुटकी जमजम के साथ सुबह नहर में आप ले लीजिए। और दूसरा ये कि 1 पाव चने, 1 पाव काला कड़वा जौ और 1 पाव बादाम, इन तीनों को हम वज़न लेके चक्की पर पिसवा कर बारीक आटा बनवा लें, और रात को डिनर के 1 घंटे के बाद 1 बड़ा टेबल स्पून ज़बान पे रखें और जमजम से उतार लें। और तीसरी चीज़ ये है कि यासीन शरीफ की आखिरी 2 आयात को 3-3 मरतबा पढ़ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक पानी पे दम करके रख लें। जब आपको प्यास लगे, पानी पीना हो, तो यही पानी पिएं। ये तमाम नुस्खे आपको हर बीमारी में बहुत ज़्यादा किफ़ायत करते हैं, ख़ास तौर पे शुगर में। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आपने तमाम एहतियातें, तमाम परहेज़ करना है, और हर 3 महीने बाद अपना HbA1c कराना है, ताकि आपको पता चले कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर कहाँ स्टैंड करती थी। और इस इन वजीफ़ों की बरकत से, इस अमल की बरकत से, इस फक्की और ये जो मैंने कुछ बताया, इसके माशाल्लाह जब से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह उनकी इंसुलिन छूट जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी नहीं छोड़नी है, हाँ। अभी दवा भी लेनी है और इंसुलिन भी लेनी है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म में ताकत भी आएगी। जो शुगर की वजह से कमज़ोरियाँ हो जाती हैं या प्रॉब्लम होती है, तो दवा नहीं छोड़नी है। शाजिया जी ने कहा था उनको काम मिल रहा था घर में बैठे, अब वो जो लोग काम दे रहे थे वो नहीं दे रहे, वो कहती है हम खुद आएँ। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, शायद वो नहीं चाहते। आएंगे। आप हर नमाज के बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी और 29 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाल्लाह आपके मामलों में थोड़ी सी नजर बद है, इंशाल्लाह वो खुल जाएगी और आपको काम मिलेगा। इंशाल्लाह काम दोबारा से चलेगा आपका। राइट। अच्छा, ये जो एक हर वक्त का खौफ रहता है ना कुछ लोगों के दिलों में आगा भाई, कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अभी एक कॉलर भी थी, उन्होंने कहा मैं हर छोटी छोटी चीज़ से डर जाती हूँ। इंसान को दिल का नर्म होना चाहिए, लेकिन दिल इतना भी कमज़ोर ना हो कि हर छोटी सी चीज़ पे आप बिल्कुल खौफज़दा हो जाएं, कोई काम ना कर पाएँ। तो इसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा है? थोड़ी हिम्मत क्या? कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़े, कसरत के साथ। ला हौला वला कुव्वता, बल्कि हम तो एक वजीफ़ा यहीं से बैठ के बताते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये एक लाइन का 1 लाइन वजीफ़ा है। आप इसको हर नमाज के बाद अगर 21 मरतबा पढ़ें, तो ये जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है जो दुनिया में हमें मिली है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से आपके 99 प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और 90 प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होते हैं। और सबसे छोटा जो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होता है वो होता है गम। बाकी देख लें कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम। जब गम ही ना होगा फिर क्या मसला होगा। एक लास्ट कॉलर आज के प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। हेलो, हैं हमारे साथ मौजूद कॉलर?
اوکے رائٹ جناب. سو بہت بہت شکریہ وہ تمام کالرز کا جو آج پروگرام میں حصہ بنے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو آغا بھائی پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ انشاءاللہ فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے جی اٹھا پاکستان کا, وہاں پر بھی آپ اپنے کوشچنز ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا پروگرام کوئی وظیفہ مس ہو گیا ہو آپ سے تو یہ پروگرام یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا, وہاں پر اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. آغا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ ہمارے ساتھ سید ریحان انور موجود ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست رہے گی, جمعہ کا بابرکت دن ہے, جب نماز پڑھیں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے اور وباؤں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.